ملاقات کر کے جب علیمہ خان صاحب آئیں اس کے بعد انہوں نے آ کے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے نام بھی پیغام دیا، وہ انہوں نے کہا کہ ایک افغانستان کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ چلے جائیں وہاں پہ، اور یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے ورنہ حکومت آپ گوا بیٹھیں گے یہاں پہ. اور اس میں اشارہ علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس لیے ہے. جی بالکل، کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اگر یہ نہ کیا تو یہ خبر آپ کو ہم یہیں پہ ڈسکس کر چکے ہیں. میں نے اس وقت آپ کو اندازہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ اچھا یہ اسی طرف ہے. جی دیکھیں نا، یہ اب سٹیپ فارورڈ ہے. ٹھیک. اب علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی حکمت عملی کو بدلنے میں کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک بات آپ کر رہے ہیں، ایک بات میں کر رہا ہوں. ہم دونوں نے اگر کوئی مشترکہ نقطہ پہ ہم نے تلاش کر لیا اور ایک ہی ہماری جو فکری جہت ہے وہ بھی ایک ہے، تو زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی راستہ تلاش کر لیں. اور پھر افغانستان جانے کی بات سب سے پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے خود کی تھی. بالکل کی تھی. اور بیرسٹر سیف غالباً گئے بھی تھے. تو اب اگر علی امین گنڈا پور صاحب جاتے ہیں تو بالکل جانا چاہیے انہیں. افغانستان جانے میں کیا حرج ہے؟ اگر چیف منسٹر جب انہوں نے اس وقت بات کی تھی اس وقت یہ تنقید شروع ہو گئی تھی نا ان کے اوپر کہ بھائی جان آپ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں، یہ جو ڈپلومیسی ہے، یہ جو فارن افیئرز ہیں، یہ تو سینٹر کا سبجیکٹ ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اگر جاپان جا سکتی ہیں تو آپ بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں اور آپ جائیں. نہیں، بالکل جانا چاہیے، اور یہ بالکل درست بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دستور میں نا جو یہ بات کہی گئی ہے نا کہ یہ جو فارن افیئرز ہیں وہ وفاق کا حق ہے، تو اس کا لیگل مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی دوسرا شخص وفاق کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اس میں جو فائنل ورڈ ہوگا وہ وفاق کا ہوگا، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وفاق کی پالیسی ہمیشہ درست ہوگی.